وہ کہتے ہیں کہ جب اچانک سے شدید فائرنگ شروع ہوئی تو فائرنگ کی آواز سن کر میں نے سمجھا کہ بس میرے آخری لمحات ہیں۔ ایک عجیب جملہ جو کہ میرے ذہن میں گزشتہ رات سے ہے، مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بات کروں گا، اور الفاظ ہیں کہ ساتھ نہیں دے رہے، دل ہے کہ غم سے پھٹا جا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ کیا اس موقع پر گفتگو کی جائے، کتنی مذمت کی جائے کہ ظلم کے جو پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، ظلم کی جو انتہا ہو گئی ہے، شفافیت کی ایسی مثال قائم کر دی گئی ہے جو آج سے پہلے کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور سینکڑوں مومنین کے میسیجز کے بعد یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہی کم لوگ ہیں جو اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں، میڈیا پر تو یہ چیزیں دکھائی نہیں جاتی، اور موضوع وہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی، نیا واقعہ نہیں ہوا۔ گزشتہ کئی سالوں سے جو سلسلہ پارا چنار میں جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے۔ اور کیا ہے کہ شیعہ علی علیہ السلام کو چن چن کر جو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، کبھی ان کے گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی گاؤں میں محصور کر دیا جاتا ہے بغیر آٹے کے، بغیر خوراک کے، کبھی زخمیوں کی ایمبولینسز پر حملے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا ظلم وہاں آج نہیں ہو رہا، بلکہ سالوں سے شروع ہے، سالوں سے جاری ہے۔ کبھی شیعہ اساتذہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور گزشتہ روز یعنی 21 نومبر 2024 تاریخ میں اس دن کو ایک سیاہ دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ شفافیت کی ایسی مثال نہیں دیکھنے کو ملتی کہ کم سے کم 60 مومنین اور زیادہ سے زیادہ 81 مومنین بتایا جا رہا ہے کہ جن میں خواتین، بوڑھے، بچے شامل ہیں، جوان شامل ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، دن دہاڑے، سرِ عام، عوامی شارع پر۔ گزشتہ 2 سالوں سے وہاں کے مومنین، شیعہ علماء، تمام پوری شیعہ قوم اس حوالے سے مطالبہ کر رہی ہے حکومت سے کہ جو عناصر بدامنی پھیلانے والے ہیں، اس طرح کے ظلم ڈھانے والے عناصر ہیں، ان کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو روز روز نئے افسوسناک واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ختم ہو سکیں، یہ سلسلہ رک سکے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ایسے افسوسناک واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور یہ جو کل ظلم کی انتہا ہوئی ہے، یہ حملہ اس وقت ہوا کہ جب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ، ایک کانوائے پارا چنار سے پشاور جا رہا تھا، اور اس حملے میں زندہ بچنے والے خوش نصیب انہیں کہا جا سکتا ہے، جن کا نام محمد حسین بتایا جا رہا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ قافلہ مندوری چار خیل کے مقام پر پہنچا تو یکدم سے اچانک سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی دونوں جانب سے، قافلے پر شدید حملہ ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 1:20 کا وقت تھا دوپہر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اچانک سے شدید فائرنگ شروع ہوئی تو فائرنگ کی آواز سن کر میں نے سمجھا کہ بس میرے آخری لمحات ہیں، تو میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ساری صورتحال میں میں بچنے کے لیے ویگن میں نیچے گر گیا، اور میرے ساتھ جو پیسنجرز بیٹھے تھے ان کو گولیاں لگیں، وہ وہیں موقع پر شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے قدموں میں وہاں پر پڑا رہا۔ مزید انہوں نے کہا کہ کم سے کم 10 افراد تھے جو کہ مستقل فائرنگ کر رہے تھے وہاں پر، اور 5 منٹ تک مسلسل وہ لوگ فائرنگ ہم پر کرتے رہے۔ اب یہ 5 منٹ سننے میں لگ رہا ہے کہ بہت کم ٹائم ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو 5 منٹ ایک وقت ہے، وہ بھی اس لحاظ سے کہ جب مستقل فائرنگ ہو رہی ہو، شدید فائرنگ ہو رہی ہو، تو 5 منٹ بڑا وقت ہے۔ ان کا بیان ڈان نیوز نے بھی اپنی رپورٹ میں شائع کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس آپ یقین کریں اس وقت ہوا کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جب شہداء کے سامان میں ایک ننھے شیرخوار کا فیڈر ملا جس میں دودھ تھا، لیکن اس فیڈر پر خون کے دھبے تھے اسی معصوم کے، اور یہ دھبے اس فیڈر پر نہیں ہیں بلکہ یہ دھبے حکومت کے ہاتھوں پر ہیں۔ یہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا یہ حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور باخدا دل پھٹنے کو ہے کہ اس معصوم کا چہرہ دیکھ کر، اس کی میت دیکھ کر ہمیں کربلا کے معصوم شہزادہ علی اصغر یاد آ گئے۔ اور ایک عجیب جملہ جو کہ میرے ذہن میں گزشتہ رات سے ہے،
مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا اور بہت تکلیف دے رہا ہے مجھے، اور وہ جملہ اس ننھے بچے کی لاش کی تصویر پر کسی نے لکھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ کرے کہ اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس افسوسناک سانحے کے بعد، واقعے کے بعد مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی مذمت کر لی، CM KP علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی مذمت کی۔ ایک بات ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ حکومتی عہدے داران ہر افسوسناک واقعے کے بعد مذمت کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ مذمت کے بعد پھر سے ایک انتظار ہوتا ہے کہ کوئی نیا واقعہ ہوگا، پھر سے مذمت کی جائے گی۔ بھائی مذمت ہم نے کیا کرنی ہے؟ یہ شہداء آپ کی مذمت کے، ان کے لواحقین آپ کی مذمت نہیں چاہ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، ان تکفیری عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے، ان مولویوں کو پابند سلاسل کیا جائے جو سر عام اسلام آباد میں علیحدہ جماعتوں کے وہ مولوی مسلسل جو کہ شیعہ مسلک کو کچھ عرصے تک دھمکیاں دیتے رہے، ان کے خلاف اگر کارروائی بر وقت کر لی جاتی تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اس وقت پورے پاکستان میں شیعہ علی علیہ السلام سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے حکومت سے کہ ان شہداء کو انصاف فراہم کیا جائے، اور اس ظلم میں ملوث جو مجرم ہیں انہیں سخت سے سخت قانونی سزا دی جائے۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔